اللہ الرحمن الرحیم یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس کو روک۔ سامعین محترم، قرآن کریم سورہ لقمان کی جس آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مجیدہ میں حضرت لقمان اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک با تحقیق شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ گویا سورہ لقمان جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اور قرآن کا یہ سورہ ہر مومن کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مومن، جس طرح قرآن نے بتایا کہ حضرت لقمان اپنی اولاد کی تربیت کیسے ادا کر رہے ہیں، لہٰذا ہر باپ پہ حق کے اولاد تربیت یہ ہے کہ وہ صرف اپنی اولاد کو دنیاوی امور سے آگاہی نہ دے، وہ فقط اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر نہ کرے، فقط ان کے روزگار کی فکر نہ کرے، فقط ان کی تعلیم کی فکر نہ کرے، بلکہ فکر اگر کرنی ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے ان کے دین اور ایمان کی فکر کرنا۔ کہ اس لیے کہ اگر انسان کے پاس مال ہو، جائیداد ہو، صاحب اولاد ہو، جتنا بھی رتبہ ہے، لیکن اگر اس کے دامن میں ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ مال اس کے لیے اس کی نجات کا وسیلہ نہ بن سکے گا، وہ جائیدادیں اس کی نجات کا وسیلہ نہ بن سکیں گی، وہ اولاد اس کی نجات کا وسیلہ نہ بن سکیں گی۔ گویا اگر نجات کا وسیلہ بن سکتی ہیں یا ایمان ہے یا عمل صالح ہے، اور یہ ایمان عمل صالح، اب دیکھیں عمل صالح بعد میں، پہلے ایمان، یہ ایمان توحید باللہ، اللہ کی معرفت، یہ اس قدر ضروری ہے۔ آیت اللہ محمد تقی باجت آل اللہ مقامہ اپنی نصیحتوں میں ایک نصیحت فرماتے تھے اس وقت تک کسی شخص کو پروردگار اعمال صالح کی توفیق نہیں دیتا جب تک کسی کے دامن میں عقیدہ توحید درست نہ ہو۔ کیوں؟ ہمیں شاید ہو سکتا ہے یہ بات معمولی نظر ہو، کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ چونکہ دین کی بنیاد اور اساس ہے عقیدے پہ، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اب سوال ہے کیا اللہ کی ذات اس پہ راضی ہے؟ جب عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی ذات راضی نہیں ہے، جب اللہ کی ذات راضی نہیں ہے تو کیا ایسے شخص کو اللہ اعمال صالح کی توفیق دے سکتا ہے؟ لہذا اعمال صالح کی توفیق اسی مومن کو ملے گی، اسی انسان کو ملے گی جس کا عقیدہ توحید صحیح ہو۔ اور حضرت لقمان اپنے فرزند کو یہی سفارش کر رہی ہے کہ اے بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دے۔ ان الشرک لظلم عظیم،
بے شک شرک بہت بڑا گناہ۔ اب شرک کی ہمارے پاس دو صورتیں، ایک ہے شرک ظاہری جس کو شرک جلی بھی کہتے ہیں، یعنی کھلے عام کھلا شرک، واضح شرک، جیسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا، کہنا کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں یہ فلاں برابر ہے۔ خدا نخواستہ الیاذ باللہ کوئی یہ کہہ دے اللہ اور محمد والے محمد میں کوئی فرق نہیں، یہ اللہ کی ذات میں شریک قرار دے۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک قرار دینا، کہنا کہ اللہ کے علم میں اور محمد والے محمد کے علم میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ فرق ہے، اس لیے کہ محمد والے محمد کے پاس جو علم ہے وہ وہبی ہے، یعنی وہبی کہتے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اللہ نے کسی سے ہی نہیں لیا، لیکن اللہ نے محمد والے محمد کو عطا کیا۔ تو لہٰذا علم اللہ کے ساتھ علم میں بھی برابر نہیں ہے، اور اسی لیے روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اللہ کے 73 اسماء ہیں، ایک اسم جو 73 میں سے ایک اسم کو اللہ نے حضرت آصف بن برخیہ کو اس کا علم عطا کیا، ایک اسم کا علم حضرت آصف بن برخیہ ان کو عطا کیا، جو حضرت سلمان کے وزیر تھے، سلمان بن داؤد، اور 72 اسماء کا علم ہمیں دیا، یعنی وہ آصف بن برخیہ کو جو اسم تعلیم دیا وہ بھی، اس کے علاوہ 71 اسماء کا علم بھی، تو وہ کتنے ہو گئے؟ 72۔ امام فرماتے جو 73واں اسم ہے، اسم وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس اسم کا علم کس کی ذات کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ لا محدود ہے، تو لہٰذا اب اس علم پر احاطہ بھی صرف اللہ کا ہے، اس کے اوپر کسی اور کا احاطہ نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیں یہ بھی ظلم شرک ہے، اللہ کی صفات میں، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے افعال میں، جیسے اللہ نے خلق کیا، موت، صحت دینا، زندگی دینا، مارنا، یہ سارے اللہ کے افعال میں سے، خلق کرنا، رزق دینا، تو یہ اللہ کے افعال میں سے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی مل کے یہ کام انجام دیتی ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اور ایک ہے آخری صورت جو وہ ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دینا، یہ بھی توحید میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا یہ شرک ہے۔ لہٰذا نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک۔ اس لیے آیت اللہ سستانی اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں جب کوئی شخص ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے روضوں پر جائے، وہاں پر ذریعے امام کے سامنے سجدہ اگر کرے تو اللہ کو کرے، ائمہ ہدیٰ کو نہ کرے۔ جو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں ہم سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، فقہا فرماتے ہیں سجدہ خاص ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، تھوڑا سا پانی لا دے، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا حضرت داؤد نے، حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی، اے میرے فرزند تو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرا، تو اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں اور اپنے جوانوں کو بتائیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان کیسے رکھنا۔ ہم اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے کاروبار کو کیسے پروان چڑھانا ہے،
ہم اپنی اولاد کو یہ بتائیں، پرانے زمانے میں اپنی جہالت کے قصے سنائیں، ہم سب کچھ ان کو بتائیں، سب کچھ آگاہ کریں۔ لہٰذا ہم اپنی اولاد کو یہ تو آگاہ کریں، لیکن ہم کبھی ان کو اللہ کی بارے میں نہ بتائیں، ہم اللہ کی معرفت سے آگاہ نہ کریں، اللہ کی حق کے بندگی کے بارے میں نہ بتائیں۔ لہٰذا پہلا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی نسلوں اور اپنی اولاد کو اللہ کی معرفت اور توحید سے آگاہ کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و بسم اللہ۔ یہ ہے شرک، یعنی بڑا شرک۔ اب دیکھیں چھوٹا شرک، اس کو کہتے ہیں شرک خفی، چھپا ہوا شرک، جو عام طور پر تقریباً 99% لوگ اس شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کون سا؟ انسان نیکی کرنے لگتا ہے لیکن اسی میں انسان شرک کر لیتا ہے۔ کیسے؟ ریا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں شرک خفی کے بارے میں، کہ شرک خفی اس قدر ہے کہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔ یہ شرک خفی، ریاکاری، انسان نیک اعمال کرنا چاہتا ہے لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے انسان اپنے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام سے روایت فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں 4 قسم کے گروہ میدان محشر میں جب آئیں گے حکم خدا ہوگا اے فرشتو ان بد نصیبوں کو بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دو۔ 4 بد نصیب۔ پہلے کون؟ پہلے وہ لوگ جو عبادت گزار ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، آواز قدرت آئے گی اے فرشتو یہ عبادت گزار ہیں، نماز پڑھنے والے تھے لیکن یہ ریاکاری کرتے تھے، یہ میرے لیے نہیں پڑھتے تھے، یہ اس لیے پڑھتے تھے دنیا والے کہیں یہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ بڑا نمازی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی سجدوں کو طول دیتا ہے، کثرت سے سجدہ کرتا ہے، سجدے پر زور دیتا ہے تاکہ پیشانی پہ محراب بنے اور لوگ مجھے نمازی کہیں، یہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں رد ہیں، قبول نہیں۔ کبھی بھی اس نیت سے سجدے میں زور نہ دیں، پیشانی صرف رکھیں آرام سے، سجدہ بنتا ہے وہ سجدے کے مقام پر نشان بنتا ہے تو یہ رب کی طرف سے، اور اگر بن گئے تب بھی خوش نہ ہو، میرے سجدے کا نشان بن گیا اور انسان فخر کرے ماشاءاللہ میرا محراب ہے اور لوگ کہیں گے یہ نمازی ہے، یہ دیندار ہے، یہ سب ریا ہے۔ یعنی اگر ہم اس طرح سے، حتیٰ کہ علماء بیان کرتے ہیں کوئی شخص داڑھی کو مونچھیں اگر زیادہ چھوٹی کرے، داڑھی کا خط بنوائے اور اپنا سفید لباس پہنے، اپنے آپ کو بعض چیزوں سے آراستہ کرے کہ دنیا والے کہیں یہ تو سنت نبی پہ عمل کرتا ہے، کہا یہ سنت پر عمل نہیں کر رہا، یہ ریاکاری کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے عمل کو انجام نہیں دے رہا کہ میں سنت محمد والے محمد پہ عمل کر رہا ہوں، بلکہ یہ عمل کو انجام دے کہ یہ چاہتا ہے لوگ کہیں کہ دیکھو یہ سنت پر بڑا پابندی سے عمل کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری، اور یہ بہت بڑے گناہ میں سے یہ ایسا ہے جو شرک ہے، اور یہ چھپا ہوا شرک جو عام لوگ انجام دیتے ہیں۔ لہذا پہلا گروہ کون سا ہوگا؟ عبادت گزاروں کا، نمازیوں کا۔ نمازی لوگ ہو کے بھی جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ اگر کوئی اس وجہ سے مسجد میں جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ نمازی ہے، اگر کوئی اس وجہ سے مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے لوگ کہیں یہ نمازی ہے، یہ ریاکاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ سب ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ انسان یہ کہے کہ مثلا میں انگوٹھی پہن لوں ہاتھ میں
اور لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو سنت پر عمل کرنے والا ہے، یہ ریاکاری۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے انگوٹھی پہن رہے ہیں مجھے خوبصورت لگتی ہے، تو پھر اس انگوٹھی پہننے کا ثواب نہیں ہے۔ جو روایات میں تاکید ہے اس کا پھر ثواب نہیں ہے۔ ہم تو ریاکاری کے لیے پہن رہے ہیں، ہم تو ہاتھ میں زینت کے لیے پہن رہے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی عمل انجام دیں سنت اور آداب اسلامی سمجھ کر انجام دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت صلی علی محمد و آلہ۔ پہلا گروہ جو جہنم میں جائے گا بغیر حساب۔ دوسرا کہا کہ دوسرے لوگ آئیں گے جو قاریان قرآن۔ آواز قدرت ہے یہ فرشتوں ان قاریان قرآن کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ بار الہ کیوں ان کو جہنم میں ڈال دیں؟ کہا جائے گا یہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھتے تھے، یہ چاہتے تھے لوگوں میں واہ واہ ہو، لوگوں میں ہمارا نام ہو، لوگوں میں ہماری شان ہو، لوگوں میں ہمارا مقام ہو۔ یہ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ ان کی دل خاشع ہوں، قرآن پڑھ کر قرآن پر عمل کریں، بلکہ یہ دنیا والوں میں واہ واہ اور نام کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا وہ قرآن پڑھنے والے، اور اسی طرح سے یعنی جو اس حدیث سے استفادہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے وہ جو منبر پر آنے والے اگر اس وجہ سے مجلس ایسے انداز سے پڑھیں، ہم مجلس پڑھیں اور عوام واہ واہ کرے، ہم وہاں پر مجلس پڑھیں جہاں پر زیادہ رش ہو، ہم وہاں پر مجلس پڑھیں جو بڑے امام بارگاہ ہوں، ہم ایسی جگہوں پہ مجلس پڑھیں جہاں پر ہمارا نام ہو اور ہمیں بہت زیادہ داد ملے، ہمیں بہت زیادہ پروٹوکول ملے۔ اس کا مطلب ہے یہ منبر امام حسین پہ امام حسین کا پیغام دینے نہیں آیا ہے، یہ پڑھنے والا واہ واہ کے لیے آیا ہے، یہ پروٹوکول کے لیے آیا ہے، یہ شہرت کے لیے آیا ہے۔ اور آواز قدرت آئے گی ایسے قرآن پڑھنے والے ایسے منبر پہ جو ریاکاری اور شہرت چاہتے تھے، ایسے لوگوں کو بھی بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ امام فرماتے ہیں تیسرا گروہ آئے گا، آواز قدرت آئے گی، ان لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ کون ہے یہ لوگ؟ کہا یہ میدان جنگ میں جہاد کرنے والے۔ حالانکہ مجاہد کیا کرتا ہے؟ مجاہد کہتے ہیں جہاد کرنے والے کو۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان قربان کرتے ہیں، حکم خدا ہوگا۔ یہ جو جہاد میں اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے ان کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میدان جنگ میں آئے تھے، اس لیے آئے تھے، یہ نیت رکھ کر آئے تھے لوگ ہمیں پہلوان کہیں گے، لوگ ہمیں بہادر کہیں گے، لوگ ہمیں جو ہے وہ غازی کہیں گے کہ یہ غزوہ جو ہے یہ مار کر آیا ہے، یہ بہادر اور شجاع ہے۔ تو یہ شہرت کے لیے آئے تھے، یہ نام کے لیے آئے تھے، یہ اسلام کی نصرت کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا ان کو بھی ڈال دو۔ اس لیے روایت میں ہے کہ سید الرسل کے زمانے میں ایک جنگ میں مسلمان میدان جنگ میں گئے، ایک صحابی ایک شخص نبی کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ لوگ جو اصحاب رسول تھے اس کی نیت سے واقف ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کافر ہے جس کے پاس ایک موٹا تازہ گدھا ہے یا خچر ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کو مار کے اس کے خچر یا گدھے کا مالک بن جاؤں۔ اب وہ گیا اس پر حملہ کرنے کے لیے۔ جب حملہ کرنے کے لیے گیا تو اس کافر نے غلبہ پا کے خود اسی مسلمان پر وار کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ اب اصحاب نبی میں یہ مشہور ہو گیا، جب نبی کو بتایا گیا نا یا رسول اللہ وہ صحابی مارا گیا اور اس کی بات بھی بتائی گئی، کہا وہ راہ خدا میں شہید نہیں ہوا، وہ راہ حمار گدھے میں مارا گیا ہے۔ اس لیے اصحاب نبی میں مشہور ہو گیا
وہ شہید راہ خدا نہیں، وہ راہ گدھا میں مارا گیا ہے، کیونکہ وہ میدان میں نکلا تھا گدھے کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اسلام کی نصرت کے لیے۔ لہذا یہ تیسرا گروہ جو جہنم میں جائے، ریاکاری۔ چوتھا کہا کہ وہ مالدار سخی لوگ جو خرچ کرنے والے، کہا ان کو بھی جہنم میں ڈال۔ بار الہ ان کو کیوں ڈالنے؟ آواز قدرت ہے، اس لیے یہ جو مال خرچ کرتے تھے یہ نیت رکھتے تھے ہم مال خرچ کریں گے، لوگوں میں شہرت ہوگی، ہم سخی ہیں۔ سخی بننے کی، نام اور عزت حاصل کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے دسترخوان لگاتے تھے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بہت بڑی دعوت رکھتا ہے اس نیت سے کہ دنیا والوں میں میرا نام بن جائے، میں بہت بڑی دعوت دیتا ہوں، یا میں بہت بڑی، فلاں صاحب ہیں وہ بہت بڑی نیاز بناتے ہیں، فلاں صاحب ہیں وہ بہت بڑی مجلس کراتے ہیں، اگر مقصد ہو یہ شہرت حاصل کرنا، چاہے وہ 50 دیگیں چڑھائے چاہے وہ 100 دیگیں چڑھائے، اگر اس میں نیت ریاکاری کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ 100 دیگیں نہیں دیکھی جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جائے گی۔ اگر اس نیت میں خرابی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ 100 دیگیں رد کر دی جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی مومن خلوص نیت سے آل محمد کے پاک ذکر کے لیے ایک مختصر فرش عزا کو بچھا کے اور ایک دیگ کا انتظام کر لے، یا کچھ اور اس سے بھی معمولی تبرک کا انتظام کر لے، خدا کی ذات خلوص کو دیکھ کے عمل کو قبول کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا ریاکاری بہت بڑا گناہ، اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں ریاکار انسان کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ کن ناموں سے؟ 4 ناموں سے۔ اس قدر بد نصیب اور بدبخت ہے، خدا کی طرف سے آواز آئے گی، یا کافرو، ریاکار جو دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کو انجام دیتا ہے، آواز قدرت آئے، خدا کی طرف سے خطاب ہوگا، یا کافرو، اے کافر۔ کس کو؟ ریاکار شخص، کافر کے نام۔ آج ہمیں کوئی کافر کہے ہم پسند نہیں کرتے، ایسے کہ نہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں او مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، اگر تم لوگوں نے کسی عمل کو ریاکاری کی طور پر انجام دیا پھر میدان محشر میں تمہیں کافر کے نام سے پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کس قدر بد نصیبی ہے، انسان مرتے وقت تو یہ کہے کہ میں نبی کا امتی مر رہا ہوں، اور میدان محشر میں بھی وہ یہ کہے میں نبی کا امتی ہوں، لیکن اس کو یاد کیا جائے تو کافر کے نام سے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ریاکار ہے۔ سید رسول فرماتے ہیں دوسرا نام جو ریاکار کو بلایا جائے گا وہ ہوگا یا فاجرو، اے فسق و فجور کرنے والا، او گناہ کرنے والا، او نافرمانی خدا کرنے والا، اس نام سے اس کو بلایا جائے گا۔ نمبر 3 یا غادرو، اے دھوکہ دینے والا، اے ریا کے کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنا نام بنانے والا اور شہرت کمانے والا، تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ چونکہ لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں، لوگ تو نہیں جانتے اس کے دل کی بات کو، اسی وجہ سے کیا کہا جائے گا یا غادرو، اے دھوکے باز، اے فراڈی، اور لوگوں کے سامنے اچھا بننے والا اور خود نمائی کرنے والا، یہ یا غادر، دھوکے باز۔ اور چوتھا نام کہا جائے گا یا خاسرو، اے گھاٹا اٹھانے والا۔ خاسر کس کو کہتے ہیں؟ خاسر کہتے ہیں جو بندہ تجارت میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرنے کے بعد اس کا اصل مال بھی ڈوب جائے، اس کو کہتے ہیں اس کو خسارہ ہو گیا۔
یعنی اصل مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اس کو کہا جاتا ہے خاسر۔ میدان معاشر میں ریاکار انسان کو کہا جائے گا یا خاسرو، اے گھاٹا اٹھانے والا، تو نے تو اصل مال کو بھی برباد کر دیا، تیری نمازیں برباد ہو گئی ریاکاری کی وجہ سے، تیرے روزے، تیرا حج، تیری عزاداری، تیرا یہ سارا کچھ باطل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے یہ اعمال صالح تو اللہ کے لیے نہیں، تو لوگوں کے لیے، شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے، اپنی عزت کے لیے انجام دیتا تھا۔ اور سید الرسل فرماتے ہیں، او مسلمانوں، او کلمہ گو، ان 4 ناموں سے ریاکار کو پکار کر یہ کہا جائے گا، حبط عملک وبطل اجرک، اے بد نصیب، اے کافر، اے فاسق، اے فاجر، اے خاسر، اے غادر، تیرا آج جو عمل تھا، جو تو کرتا رہا، وہ تیرا عمل حبط ہو گیا، یعنی وہ برباد ہو گیا، اور تیرا اجر جو ہے اس عمل کا وہ باطل ہو گیا۔ جب عمل ہے نہیں تو پھر تجھے اجر کس لیے دیا جائے؟ اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی سید الرسل فرماتے ہیں، من عمل للہ فاجرہ علی اللہ، جو شخص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ پر ہوتا ہے۔ من عمل للناس فاجرہ علی الناس، جو لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے اس کا اجر بھی لوگوں پر۔ اس لیے سید الرسل فرماتے ہیں، میدان معاشر میں جب اس کو کہا جائے گا کہ تیرا نام اعمال، تیرے اعمال حبط کر دیے گئے اور تیرے عمل کا کوئی اجر نہیں ہے، اور آواز قدرت آئے گی، اے بد نصیب، جا ان لوگوں سے عمل کا اجر مانگ جن کے لیے تو عمل کرتا رہا۔ ریاکار اس قدر بد نصیب انسان جب بھی کوئی عمل کرے کوشش کرے اللہ کے لیے۔ مسجد میں جانے لگے یہ نیت نہ کریں کہ مجھے گھر والے کہیں گے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس لیے کرے اللہ کے گھر جا۔ مومن سے ملاقات کے لیے جائیں، خالصتاً زیارت کے لیے جائیں، مفاد کے لیے نہ جائیں، میں اس کے پاس جاؤں گا، میرا تعلقات اچھے ہوں گے، میں اس سے پیسے لوں گا، میں اس سے مشکل وقت میں اپنا کام نکلواؤں گا، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے لیے جائیں۔ روایت میں ہے جب مومن خلوص نیت سے گھر سے نکلتا ہے، مومن سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ خلوص نیت سے مومن کی ملاقات کو جانے والے مومن کی شان ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اسی طرح جو طالب علم جو اپنے گھر سے نکلتا ہے علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے پاؤں کے نیچے بھی فرشتے اپنے رحمت کے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ملائکہ یا فرشتے جو ہیں طالب علم کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں، یا اس مومن کے قدموں کے نیچے جو خلوص سے ایک مومن کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ کس قدر یہ مومن کی شان ہے، خلوص سے مومن کی زیارت کو جائیں۔ لیکن اگر انسان مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے جائے، میں جاؤں اس سے قرض لینے کے لیے مجھے کل ضرورت پڑے گی، میں اسے اپنے تعلقات بنانے جاؤں، مومن کی زیارت کریں اللہ کے لیے، محب آل محمد سمجھ کے۔ خود مومن کی زیارت مستحب ہے، لیکن اگر ہم قربتاً اللہ کریں، اپنی اعمال کو درست کریں، اپنے اعمال کو صالح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، مجلس کریں، اپنے گھر میں نیاز کا اہتمام کریں، جب نماز کے لیے مسجد میں جائیں نماز کا اہتمام کریں، سنت کا اہتمام کریں، جو بھی عمل کریں اس نیت سے کریں کہ میں اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں، نہ کہ ہم عمل کو انجام دے کے لوگوں کے سامنے اس کی پبلسٹی کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ میں نمازی ہوں، لوگوں کو دکھائیں کہ میں روزے دار ہوں، لوگوں کو دکھائیں کہ میں ماتمی ہوں، لوگوں کو دکھائیں کہ میں عزادار ہوں، لوگوں کو دکھائیں کہ میں دیکھیں فرش عذاب بچھانے والا ہوں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی عمل سے آپ لوگوں کو تشویق دلا رہے ہیں، یہ اور منزل ہے۔ ایک مرتبہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے
عمل انجام دے رہے ہیں جس سے آپ اپنی شہرت اور نام چاہتے ہیں، جس میں آپ لوگوں میں عزت چاہتے ہیں، وہ عمل ریا پر مشتمل ہے۔ یہ ریا انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے پوری زندگی ریاکاری کی۔ ایک دن اپنے آپ کو کہتا ہے بد نصیب، اتنا عرصہ ہو گیا تو ریاکاری کرتا رہا، آج تو اللہ کے لیے خالصتاً عبادت کر، استغفار کی، مسجد کی طرف چل۔ مسجد میں آ کر بیٹھا، عبادت خدا شروع کی، عبادت کر رہے کہ اس کے کان میں کسی کے آنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی مسجد میں آ چکا ہے۔ اب اس کے وہ پھر شیطان نے بہکایا، کیا کیا؟ لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، مناجات، تسبیح، عبادت پہ عبادت کر رہا ہے۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح ہے کون؟ مڑ کر دیکھا، رات کو سردی کی شدت کی وجہ سے حیوان، کتا مسجد میں پناہ لے کر آیا ہے۔ وہ کتا سردی سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور وہ پیچھے اس کے بیٹھا ہے، سو رہا، آرام کر رہا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ ایک حیوان آیا تھا جو پیچھے بیٹھا ہے، کوئی انسان نہیں آیا تھا، ایک نجس حیوان آیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتا ہے اے بد نصیب، اے بدبخت، تو ساری رات گھر سے نکلا تھا خلوص کی نیت سے، اور تو ساری رات عبادت ایک کتے کے لیے کرتا رہا۔ تو لہٰذا وہ کتے کی عبادت کرتا، کتے کے لیے عبادت کرتا۔ کہیں ہم دیکھیں ہمارے دلوں میں بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے دلوں میں، ریا خود یہ نجاست ہے، صرف کتا نجس حیوان نہیں، اتنا نجاست نہیں ہے، جو گناہ کی نجاست ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ گناہ کی نجاست انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا انسان دیکھے، فکر کرے، ہر مومن اپنا محاسبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، کہیں میں ریاکاری میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی۔ ہر شخص خود دیکھے کہیں میرے اندر ریاکاری تو نہیں۔ مولا علی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو بڑا عظیم پیغام دے رہے، فرماتے ہیں اے علی والو، اگر چاہتے ہو ریاکاری سے نجات چاہتے ہو، اپنی اصلاح چاہتے ہو، تو پھر میں ایک اصول دے رہا ہوں، خود کو پہچانو۔ اگر ریاکاری ہے تو اصلاح کرنا۔ امام فرماتے ہیں ریاکار کی پہلی نشانی یہ ہے وہ لوگوں میں عبادت کرنے میں چست نظر آئے۔ جب لوگ ہوں گے نماز شب بھی پڑھے گا، لوگوں میں ہوگا نماز کو بر وقت پڑھے گا، لوگ ہوں گے ذکر خدا کرے گا، لوگوں کے درمیان تلاوت قرآن کرے گا۔ مثلا مثال کے طور پہ انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے اور انسان یہ کہے کہ اگر میں نے قرآن نہ پڑھا تو لوگ باتیں کریں گے، اس کا مطلب ہے قرآن لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے ہم کلخانی میں گئے، ہم نے کہا کہ اگر میں نے قرآن نہ پڑھا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطلب ہے میں لوگوں کے لیے قرآن پڑھنے آیا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہا۔ اس سے بہتر ہے آپ خاموش ہو جائیں، وہ پڑھنا آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ نیتوں کی اصلاح کیجیے۔ مولا علی فرماتے ہیں ریاکار لوگوں میں چست ہوتا ہے، نمازیں بھاگ بھاگ کے وقت پہ اہتمام کرے گا، نماز تہجد پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ہر چیز کا خیال کرے گا، لیکن جب تنہائی ہوگی، اکیلا ہوگا، امام فرماتے ہیں وہ سست ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، موبائل میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر 4 آدمی بیٹھے ہوں وہی بندہ بھاگے گا، نماز کا وقت ہو گیا۔ جب اکیلا بیٹھا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، اب نماز سے محبت نہیں، اس سے موبائل سے محبت ہے، اسے نماز سے محبت نہیں ہے۔ یہ ریاکار کی دوسری علامت ہے۔
وہ تنہائی میں سست ہوگا، عبادت کی طرف رغبت نہیں ہوگا۔ مسجد میں نماز پڑھے گا تو جلدی جلدی بغیر ارکان کے انجام دیے نماز انجام دے دے گا۔ تسبیح نہیں پڑھے گا، لوگوں کے سامنے اگر تسبیح نہیں پڑھیں گے لوگ کہیں گے کہ دیکھو نماز پڑھیے تسبیح جناب سیدہ نہیں پڑھی، ریاکاری ہے۔ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تسبیح نہیں پڑھ رہا، یہ سستی کر گیا، یہی تو ریاکاری ہے۔ لوگوں میں پڑھ رہا ہے کس وجہ سے؟ چست ہو کر نہیں پڑھا، تسبیح کو نہیں پڑھا تو لوگ کہیں گے دیکھو اس نے تسبیح نہیں پڑھی، اور جب اکیلا تھا سست ہو گیا، تسبیح جناب سیدہ نہیں پڑھ رہا۔ امام نے دوسری علامت یہی بتائی کہ تنہائی میں سست ہوگا، اعمال میں، نہ نماز کو اول وقت میں، نہ تسبیح کا اہتمام، نہ روزوں کا خیال، نہ قرآن کی تلاوت، نہ ائمہ خدا کی زیارت، نہ زندگی میں دعا، بس دنیا کو حاصل کرنے کی ہوس اور لالچ، 24 گھنٹے صبح سے شام تک بس یہی فکر ہے کہ آج کچھ مال حاصل ہو جائے۔ یہ فکر تو ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ میں اپنی روح کو پاک کر لوں، اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام کر لوں، اپنی قبر کو نورانی کرنے کے لیے اعمال انجام دے دوں۔ انسان صبح سے شام تک بس اسی فکر میں ہے، مجھے یہ مال مل جائے، مجھے یہ حاصل ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، آخرت کو بھول چکا ہے۔ لوگوں میں امام کیا فرماتے ہیں؟ ریاکار کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں چست ہوتا ہے اور تنہائی میں سست ہوتا ہے۔ یہ دوسری علامت ہے، سست ہونا۔ جب اکیلا ہوگا اعمال صالح کی طرف رغبت نہیں کرے گا۔ جس کے اندر یہ ہو، اکیلا ہو، اعمال صالح کی طرف رغبت نہیں ہے، مولا علی فرماتے اپنی اصلاح کر لو کہ تم لوگ ریاکار ہو۔ تیسری امام فرماتے ہیں، تیسری علامت یہ ہے، جب وہ نیکی کرتا ہے تو یہ امید رکھتا ہے کہ اب لوگ میری تعریف کریں۔ لوگوں کی تعریف کے لیے عمل نہ کریں۔ اگر کوئی تعریف کرتا ہے انسان خوش نہ ہو، آپ نے کوئی اچھا کام انجام دیا، آپ کیا کہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہذا لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں سست، اور تیسری علامت امام نے کیا بتائی؟ ریاکار جب اعمال کر لیتا ہے، نیکی انجام دے دیتا ہے، اب وہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑا حاجی ہے۔ ایسے کہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنے نام کے آگے حاجی لکھوائیں؟ کوئی اور لکھ دے تو لکھ دے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں زوار، آپ زوار زیارت کر آئے ہیں، یہ تو خیال کریں پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں زیارت قبول بھی ہے یا نہیں۔ زوار تو لکھ رہے ہیں، یا بعض لوگ حاجی، ٹھیک ہے، دنیا والے اگر آپ کے ساتھ لقب لکھ دیتے ہیں حاجی صاحب یا زوار صاحب، تو لہٰذا انسان خوش ہو اعمال کرنے کے بعد۔ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ کہیں یہ دیندار ہے، لوگ کہیں یہ ماشاءاللہ سخی ہے، لوگ کہیں یہ بڑا خدمت گزار ہے۔ اگر اس نیت سے ہم اعمال صالح انجام دیں، مولا علی فرماتے ہیں پھر یہ سارے اعمال ریاکاری میں آتے ہیں۔ یہ ریاکار کی یہ تیسری علامت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ بس اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بہت کچھ قربان کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ زدارو۔ یہ دین اگر بچا ہے تو حسین مظلوم کی شہادت کے صدقے۔ حسین نے کربلا میں بڑے مصائب جھیلے ہیں، کتنے عظیم مصائب تھے۔ کبھی
حضرت علی اکبر کی شہادت، کبھی اللہ کے دین کی بقا کے لیے اصغر کو پیش کیا، کبھی اللہ کے دین کی بقا کے لیے عباس علمدار کے بازو دیے، کبھی دین کی بقا کے لیے حضرت قاسم کو پیش کیا، کبھی دین کی بقا کے لیے اون و محمد کو پیش کیا، تو آخر میں خود زہرا کا لال حسین بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، جب حسین مظلوم اپنی اصحاب کے لاشوں کے درمیان کھڑے یہ کہہ رہے ہیں قوموا ایھا الکرام ادفعوا عن حرم رسول اللہ، اور میرے اصحاب باوفا اٹھ کھڑے ہو جاؤ، او علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرو۔ اجرکم علی اللہ، اے حسین مظلوم شہداء سے کہہ رہا ہے، کتنا مظلوم امام، اور پھر اپنی غربت کا نوحہ یوں پڑا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرنے والا؟ حل من معین یعیننا، اور کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ اجرکم علی اللہ، عزادارو حسین مظلوم کا استغاثہ بلند کرنا تھا۔ یہ روایت کہتی ہے خیام سے بیبیوں کے رونے کی آواز اٹھی اور زہرا کا لال در خیمہ پہ آیا۔ یا ایک مرتبہ ایک وہ وقت بھی تھا یہ امام حسین نے اپنی بہن زینب سے فرمایا یا اختہ ایتینی بثوب عتیق، اور بہن زینب اور مجھے پہننے کے لیے پرانا لباس دو، الذی لا یرغب فی احد من القوم، وہ ایسا پرانا لباس ہو اور جو کوئی بھی اس میں رغبت نہ رکھے۔ روایت کہتی ہے زہرا کے لال نے ہے وہ لباس پہننے سے پہلے اور جگہ سے پارا پارا کیا۔ اے اجرکم علی اللہ عزادارو، اے حسین مظلوم نے جب وہ لباس زیب تن کیا ہے، آپ نے اوپر اور لباس پہن کے میدان کی طرف نکلے، یا آپ ناریوں کو فنار کر رہے ہیں، یا کسی لعین نے ہے ایک زور سے پتھر مارا اور آپ کی پیشانی مبارک پہ لگا اور خون کا فوارہ جاری ہوا۔ امام مظلوم نے اپنے دامن سے اور خون کو صاف کرنا چاہا، لیکن ایک اور شکی نے بڑھ کر اور 3 شعبہ تیر زہرا کے لال کے سینے میں مارا، اور روایت کا جملہ اور تیر سینے سے پیوست ہو کر ہے کمر کی طرف سے نکلا ہے۔ زہرا کا لال نے چاہا اور تیر کو آگے سے نکالے، لیکن تیر نہ نکل رہا تھا، اور ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں اور زہرا کے لال نے جھک کے اور پسے پشت سے تیر کو نکالا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اجرکم علی اللہ، وہ اشقیاء حملوں پہ حملہ کر رہے ہیں اور حسین کا زین زلجنا پہ سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے حسین مظلوم اور زین سے زمین پر آ چکے، اور روایت کہتی ہے یہ امام حسین کا گھوڑا اور جس کا نام مرتجز تھا، جب دیکھا نا اشقیاء کے تیروں کی بارش ہو رہی ہے تو گھوڑے نے اپنی وفا کا ثبوت کیا دیا اور مولا حسین مظلوم کا طواف شروع کیا۔ اے تیر آتے رہے اور یہ گھوڑا اپنے شکم میں تیر لیتا رہا، جب ایک تیروں کی مقدار اور اس کے پیٹ میں پیوست ہوئے جو ایک پر کی مانند شکل بن گئے، اور گھوڑے نے اپنا رخ بدلا۔ جب رخ بدلا تو تیر ابھی چل رہے ہیں،
یا گھوڑے کے پیٹ میں اور تیر پیوست ہوئے، دوسری طرف بھی ایک پر بن گیا، اور تب سے ذوالجلال کہتے ہیں اے زین ڈھلی ہوئی ہے، باگیں ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب یہ گھوڑا وہ خیام حسینی کی طرف گیا، وہ علی کی بیٹی نے بین کیے، اور بی بی سکینہ دوڑ کر آئی، آ کر بابا کے گھوڑے کی گردن میں اور ننھی ننھی بائیں ڈال دی اور آواز دی یا فرس ابی، اور میرے بابا کا گھوڑا بتا، حل سک یا ابی ام قتل عطشانا، اور میرے بابا کا گھوڑا بتا، اور میرے بابا کو پانی پلایا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کیا؟ یا بے زبان گھوڑے نے جواب دیا، او بی بی او اشکیا نے او ساقی کوثر کے لال کو پیاسا شہید کیا۔